لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. آج میں ایک بہت ہی اہم اصلاحی عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، لہذا گزارش کرتا ہوں کہ اس مضمون کو بڑی اہمیت کے ساتھ اور پورے دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ میں سنیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عمل ہی کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور بیان کیا جانا چاہیے، اور سننے والوں کے ساتھ سنانے والے کو بھی، مخاطبین کے ساتھ مخاطب کو بھی اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے کہ جو کہا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، جو کہنے والا کہہ رہا ہے، وہ دراصل محض سننے اور سنانے کے لیے نہیں بلکہ دراصل عمل کے لیے ہے. آج کا میرا عنوان ہے کہ ہر آدمی دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کرے، دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ کے ہاں اسی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اسی کا محاسبہ کیا جائے گا، اسی کی زندگی کے احوال کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، کسی اور کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کی طرف توجہ دو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر گامزن ہو گئے تو کسی اور آدمی کے گمراہ ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اعمال کیے تھے اور کیسے کیسے اعمال کیے تھے. یہ آیت بہت ہی اہم ہے اور ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی طرف توجہ دو. تمہارا کیا حال ہے، تمہاری زندگی کے احوال کیا ہیں، تم اعمال کیسے اور کیا کر رہے ہو،
کہاں تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہو، اور کہاں تک اللہ کی نافرمانی اور اس کی نامرضیات پر چل رہے ہو، اس کے اوپر تم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج عجیب و غریب ماحول ہے دنیا کا، ہر آدمی دوسرے کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم سب دوسروں کی فکر میں لگ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں کے بارے میں تم ذرا جواب دینا، زید کے بارے میں جواب دینا، خالد کے بارے میں جواب دینا، فلاں اور فلاں کے بارے میں جواب دینا۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں، ہر آدمی کو اپنے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارے ایمان کی حالت کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہمیں کسی اور کے بارے میں جواب دہی کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ہے آیت کریمہ کا مطلب، علیکم انفسکم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر ہی نہ کریں۔ یہ ایک ہے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسروں کے اصلاح اور تزکیے کے لیے کوششیں اور محنتیں ہمدردانہ طور پر، غم خارانہ طور پر، پوری توجہ کے ساتھ، یہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہم دوسروں پر تنقیدیں کرتے ہیں، دوسروں کے عیوب کو اچھالتے ہیں، دوسروں کے عیوب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے جی پر غور نہیں کرتے، اپنے نفس پر غور نہیں کرتے کہ میرا اپنا حال کیا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے، میرا قرآن کریم سے تعلق کیسا ہے، اور دین سے میرا کیسا رشتہ ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہے، میرا اپنا عمل کیسا ہے، اس کے بارے میں غور فکر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، علیکم انفسکم۔ اور اخیر میں ایک بات بہت ہی دل کو دہلا دینے والی فرمائی گئی، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تم بھی جاؤ گے اور وہ بھی جاؤ گے، جن کے بارے میں تم بول رہے ہو، جن کے عیوب کو تم ذکر کر رہے ہو، جن کے بارے میں تم تبصرے کر رہے ہو، وہ بھی جائیں گے اور تم بھی جائیں گے، اور وہاں تم کو بتایا جائے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کیا عمل کرتے تھے اور تمہاری کیا حالت تھی اور ان میں کون کیسا ہے، یہ سب باتیں وہاں پر اللہ کھول کر بیان کر دیں گے۔ تب انسان کو پتہ چلے گا اور اس کی آنکھیں وہاں پر کھلیں گی کہ میں دوسروں کے پیچھے پڑا تھا، لیکن میں نے اپنے بارے میں کبھی غور نہیں کیا تھا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دیگر اور چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے نفسانی تقاضوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری خواہشات کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں پوچھا جائے گا، غیبتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، حسد اور کبر کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا پوچھ تاچھ ہوگی، ہر چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ یہ ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بھائیوں، بہت ہی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو لینا ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر میں خوب لگ جائے، پورے دھیان کے ساتھ میں لگ جائے، کسی اور کے بارے میں نہ تبصرہ ہو، نہ لب کشائی ہو، نہ غور و فکر ہو، بلکہ ہر آدمی کو اپنی ہی فکر کرنے کے لیے وقت نہیں تو دوسرے کے لیے کہاں سے وقت آ جائے گا۔ اگر کوئی دوسرے کی فکر میں لگ کر دوسروں پر تنقیدیں، دوسروں کے بارے میں تبصروں کے بارے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے،
اور اسے آخرت کا احساس نہیں ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ ہم سب کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، علیکم انفسکم۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا یہی حال تھا۔ وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے، اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے تھے۔ حضرت حنظلہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک نعرہ سا لگایا اور کہا نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، اور گھر کے باہر نکل گئے اور یہی کہتے چلے جا رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو گئی راستے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ ارے حنظلہ یہ کیا بات ہے کہ تم یہ کہتے جا رہے ہو نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، وہاں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب ہم وہاں سے آتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیات اور وہ اثرات ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہتے، وہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر برقرار نہیں رہتے۔ اس سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں تو کیا حال ہوتا ہے، گھر میں آتا ہوں تو کیا حال ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اے حنظلہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں بھی اسی کا شکار ہوں، چلو ہم چلیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اب ذرا یہاں سوچئے کہ حنظلہ بہت بڑے صحابی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا تو کیا کہنا، وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ اللہ کے قرب والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، چلو ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ چنانچہ دونوں حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور قصہ سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے حقیقت کو واضح کیا اور کہا کہ تم جس کو نفاق سمجھ رہے ہو، یہ نفاق نہیں ہے، یہ کیفیات کی تبدیلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وطرقکم ولکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حالت تمہاری میرے پاس میں ہوتی ہے وہی حالت تمہاری ہر وقت میں ہو جائے، اور جو حالت تمہاری ذکر کے وقت میں ہوتی ہے وہی حالت تمہاری کھاتے وقت، پیتے وقت، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتے وقت ہو جائے۔ لصافحتکم الملائکہ فی فرشکم وطرقکم، تو فرشتے تو تمہاری ملاقات کریں، تمہارے سے مصافحہ کریں، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے راستوں میں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا، لیکن اے حنظلہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ یوں حال ہوتا ہے تو کچھ یوں حال ہوتا ہے، یہ احوال کی تبدیلی ہے، کیفیات کی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث کا قصہ میں نے آپ کو سنایا، اس سے مقصد بتانا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کو اپنی کیسے فکر تھی، اپنے ایمانوں کی کیسے فکر تھی، اور صرف حضرت حنظلہ کا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ ابن ابی ملیکہ ان کی
ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر درج کی ہے، وہ کہتے ہیں ادرکت الثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ حضرت ابن ابی ملیکہ تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے 30 صحابہ سے ملاقات کی، جن میں سے ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ کرتا تھا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں میرے یہ احوال نفاق کی دلالت تو نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا مقام کیا تھا، ہر صحابی اپنی جگہ ایک بلند پایا مقام رکھتا تھا، اور کسی بھی صحابی کی کوئی تقلید کر لے اور اس کی اتباع کر لے تو اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حالات تھے ان حضرات کے کہ کہتے ہیں کلہم یخافون النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ کرتا تھا، کہیں میں نفاق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا۔ ان کو اپنے ایمانوں کی فکر تھی، اپنے اعمال کی فکر تھی۔ حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام ہے، کون نہیں جانتا ان کے مقام کو۔ ابھی تو میں نے آپ کو سنایا حضرت ابو بکر صدیق کا حال، اب سن لیجئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، تم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے منافقین کے نام لکھوا دیے تھے، گنوا دیے تھے اور تم کو بتا دیے تھے، ذرا یہ مجھ کو بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اللہ کے نبی نے نہیں لیا۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہو رہا ہے اور پوچھ رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا نام بھی لکھایا ہو۔ یہ حال تھا ان بزرگوں کا، وہ اپنی فکر میں رہتے تھے، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی فکر میں رہتے تھے، اپنے ایمانوں کے بارے میں ذرا سا تغیر دیکھتے تھے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے ان حضرات کے۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے میرے عیوب بتا دیا کرنا۔ وہ ان سے پوچھا کرتے تھے میرے اندر کوئی عیب دیکھو تو بتا دیا کرو، آپ بڑے صحابی ہیں، بڑی عمر والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بہت بڑی عمر پانے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے عیوب پر مطلع کرتے رہنا۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ سلمان، میرے اندر کچھ عیب ہو تو مجھ کو بتا دو، جو تمہیں پہنچا ہو اور جو تم کو برا معلوم ہوتا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کوئی بات تو نہیں ہے، البتہ 2 باتیں مجھے پہنچی ہیں جو مجھے بری لگتی ہیں آپ کی۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان سے کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی، جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتا دو میرے اندر کیا عیب تم کو ملا، کیا بات ایسی ملی جو تم کو بری معلوم ہوتی ہے، تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے 2 باتیں مجھے ایسی معلوم ہوئی جو بری ہیں۔ کیا؟ حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بات تو یہ کہ مجھے خبر ملی کہ آپ 2 جوڑے رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو مجھے یہ ملی ہے کہ آپ 2 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بات مجھے یہ ملی ہے کہ آپ کے ایک دسترخوان کے اوپر 2 سالن ہوا کرتے ہیں۔ یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو سننے کے بعد اس کا رد نہیں کیا، اس سے مباحثہ نہیں کیا، ان کے بارے میں مناظرہ نہیں کیا، ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی اور اس کی خامخواہ کی تعویلیں نہیں کی، بلکہ اس کو انہوں نے مانا اور کہا کہ میں اس کے بارے میں اصلاح کر لوں۔ یہ تھے یہ حضرات جو اپنے نفس کی فکر میں لگے رہتے تھے، اپنے ایمانوں کو جلا بخشنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم تیمی کا نام سنا ہوگا، یہ بھی تابعیوں میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔
حضرت ابراہیم التیمی رحمہ اللہ بہت اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں اور بڑے متقی و زاہدین میں سے ہیں۔ ان کا قول بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ارست قولی علی عملی ما ارست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی میرے اقوال کو میرے اعمال پر پیش کیا، میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں، ما ارست قولی علی عملی، میرے قول کو میرے عمل پر میں نے پیش کیا تو مجھے یہ خدشہ ہوا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں مکذبین میں سے تو نہیں ہوں، یعنی منکرین میں سے تو نہیں ہوں، ماننے والوں میں سے نہ ماننے والوں میں سے تو نہیں ہوں۔ ان نکون مکذبا، مکذب کہتے ہیں منکر کو، نہ ماننے والے کو، بے ایمان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اقوال کو میرے اعمال پر پیش کرتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے ایمان ہوں۔ حالانکہ وہ بہت بڑے متقیوں میں سے تھے، جلیل الشان محدثین میں سے تھے، اور ان کے تو بڑے عجیب و غریب احوال تاریخ کے اندر بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ اگرچہ اس سے متعلق نہیں، ان کے نام کی وجہ سے مجھ کو یاد آ گیا۔ ابراہیم التیمی ہی کے زمانے میں ایک اور بزرگ انہی کے نام کے گزرے ہیں جن کا نام ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ۔ ابراہیم نخعی وہ بھی تابعی ہیں، بہت سے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ کسی وجہ سے حجاج بن یوسف نے ابراہیم نخعی کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا تھا اور پولیس والوں کو ان کو ڈھونڈنے اور نکالنے اور گرفتار کرنے پہ لگا دیا تھا۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ادھر ادھر چھپ چھپ کے زندگی گزارتے تھے، اور یہ ہیں ابراہیم التیمی۔ ایک بار پوچھ تاچھ کرتے کرتے پولیس والے ان کے پاس میں آ گئے، اور پولیس والوں نے آ کر کہا تم ہی ابراہیم نخعی ہو؟ آپ نے ایسا واقعہ کم سنا ہوگا۔ پولیس والوں نے آ کر کہا کہ تم ہی ابراہیم نخعی ہو؟ تو ابراہیم التیمی کہنے لگے ہاں ہاں میں ہی ابراہیم نخعی ہوں۔ پولیس والوں نے گرفتار کر لیا اور لے جا کے ان کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ بڑی اذیتیں دی، بڑی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ انہی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں اور پریشانیوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم التیمی کا جیل خانے کے اندر انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ابراہیم نخعی کو نہ پکڑا جائے، مجھے پکڑ لے ان کی جگہ پر اور میں ہی ان کی جگہ پر سزا بھگت لوں اور وہ محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ تو محفوظ رہ گئے، اور ابراہیم التیمی رحمہ اللہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قید خانے میں چلے گئے، جیل خانے میں چلے گئے، اور وہاں کی ایذا رسانیوں اور پریشانیوں کی وجہ سے وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے حضرات تھے، ایثار و قربانی کے اندر بے مثال پہ نظیر پیش کر دی انہوں نے۔ تو ان کا ذکر میں نے کیا کہ وہ اپنے اوپر خدشہ محسوس کر رہے ہیں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں خدشہ محسوس کر رہے ہیں، اور ان کا یہ قول علماء نے نقل کیا، یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر بھی اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ میں پیش کر دیا۔ اس لیے بتانا یہ ہے بزرگوں اور میرے بھائیوں کہ ہم کو اور آپ کو اپنی فکر میں لگنا ہے، میں کیسا ہوں، میرا عمل کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے، میری نمازیں کیسی ہیں، میرا اندرون کیسا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا کیا حال ہو گیا ہے، میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گا۔ ہر آدمی کو اپنا جواب دینا ہوگا، کسی کا جواب کسی سے طلب نہیں کیا جائے۔ قبر میں بھی پوچھ تاچھ، حشر میں بھی پوچھ تاچھ ہر آدمی کو اس کے بارے میں ہوگی، کسی اور کے بارے میں نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اپنے احوال کو سیدھا کرنے، درست کرنے کی کوششوں میں لگو،
اپنے ایمان کو سنبھالنے اور اپنے ایمان کو سنوارنے کی فکر میں لگو، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ کسی اور کے بارے میں ہم غور و فکر میں لگ جائیں یہ ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ کام بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ قیامت کے دن وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بن جائے گا کہ ہم نے دوسروں کے بارے میں کیوں کیا، اپنے بارے میں فکر کیوں نہیں کی۔ خود کو گنہگار سمجھے، خود کو قابل مؤاخذہ سمجھے، تب آدمی اصلاح کرتا ہے۔ مجھے قصہ یاد آیا حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا۔ ذوالنون مصری بہت بڑے صوفی اور بزرگ اور اپنے زمانے کے نامور قسم کے اللہ والے گزرے، جن کے سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں، عجیب عجیب ان کے حالات ہیں۔ ان کے حالات کو پڑھ کر، ان کے حالات کو سن کر انسان کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک قصہ یہ لکھا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بار بارشیں ہونی بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، قحط کا دور گزرنے لگا، انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ جب بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور ان سب نے کہا کہ اب سوائے اس کے کہ اللہ سے دعائیں کی جائیں کوئی شکل نہیں۔ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو؟ بہتر یہ ہے کہ ذوالنون مصری سے جا کر درخواست کریں۔ حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں گئے بہت سارے لوگ، اور جا کر ان سے کہنے لگے کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کے اندر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے حالت بڑی خراب ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ سب کے لیے دعا فرما دیجئے اور یہ حالت درست ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے گزارش کر دیجئے، یہ درخواست لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد رونے لگے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی میں جان رہا ہوں تم لوگوں کی پریشانی، مجھے احساس ہے کہ یہاں کے انسان کتنے پریشان ہیں، یہاں کی اور مخلوقات کتنی پریشان ہیں، میں سوچتا ہوں، میں غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتے ہیں اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں، مسائل اور مصائب پیش آتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ صورتحال پیش آئی ہے تو ضرور بالضرور گناہوں کا نتیجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا اس شہر میں کوئی گنہگار نہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں، اس لیے تم مجھے اجازت دو تو میں ہی شہر کے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ یہ حال تھا ان بزرگوں کا۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فاضل، سب سے بڑے اللہ والے اور سب سے بڑے ایسے اور ویسے سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ حضرات بتا رہے کہ ایک انسان کو اپنے بارے میں کیا سمجھنا۔ جو آدمی یہ سمجھے گا وہ آدمی تو اپنی اصلاح کرے گا، جو آدمی یہ نہ سمجھے گا وہ دوسروں کے کیڑے نکالنے کی کوششوں میں لگا رہے گا، وہ اپنی اصلاح کیا کرے گا؟ نہ خود کی اصلاح کرے گا نہ دوسروں کی اصلاح کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا رہتا ہے، اس سے حساب کتاب لیتا رہتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور حساب کتاب لینے کے نتیجے میں موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے عقل مند انسان۔ جو دوسروں کی فکر میں لگ کر اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے وہ عقل مند نہیں، وہ بہت بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اسے خبر نہیں کہ آنکھ بند کرتے ہی کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔
कब्र की मंजिल है अजीब व गरीब व कठिन तरीन मंजिल। कब्र का गड़ा कैसा गड़ा होता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जब देखते थे किसी कब्र को, जब सुनते थे कब्र के बारे में कुछ, तो रोते थे, यहाँ तक कि उनकी हिचकियाँ बन जाती थी। जब उनसे पूछा गया कि आप कब्र के हालात पर इतना क्यों रोते हैं और कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मा रअयतु मंज़रन क़त्तु वल क़ब्रु अफ़ज़अु बिन। मैंने कोई मंजर कब्र से ज्यादा भयानकनाक नहीं देखा। यहाँ हमको जाना है, इसलिए उसकी तैयारी में हर आदमी को लगना है। इसी को कहा वह अमल लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार करता है, और जो इससे बेखबर हो और सिर्फ दूसरों की फिक्र में लग जाए, अपने ईमान और अपने आमाल की फिक्र ना हो, अपने नफ्स की फिक्र ना हो, मेरे से क्या क्या हो रहा है, मेरा दिन कैसा गुजर रहा है, मेरी रात कैसे गुजर रही है, मेरी जुबान से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आंखों का क्या किस्सा है, मेरे कानों से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिल की क्या हालत है। जो इन चीज़ों पर गौर न करके इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हो जाए कि बस मैं तो पहुँचा हुआ। कुरान करीम के अंदर एक आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन। वो लोग जिनको दिया गया, वो जिनको दो दिया गया, और उनके क़ुलूब घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं। व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिल घबराते हैं, डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लिया था कि या रसूल अल्लाह, इस आयत में जो कहा गया वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके क़ुलूब घबराते हैं, परेशान होते हैं, डरते रहते हैं, इनसे मुराद कौन लोग हैं? वो लोग जो शराबें पीते हैं, ज़िना में मुब्तला होते हैं, क्या वो गुनाह करके डर जाते हैं? ये अल्लाह ने फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, बल्कि ये उन लोगों का जिक्र है जो नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, हज करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात से डरते हैं कि शायद उनके अमाल कबूल न किए जाए। ये डर उनको है कि हमारे अमाल की क्या हैसियत, हमारी नमाज की क्या हैसियत, इसलिए डर के मारे घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो भाइयों, ये बड़ा अहम उन्वान है हमारे लिहाज से कि हम भी और आप भी सब के सब अपनी फिक्र के अंदर लग जाए और अपने हालात को दुरुस्त करने की कोशिशों में लग जाए। उसका तरीका यही है कि मुहासबा करे, हर आदमी अपना जायज़ा लेता रहे, अपने आमाल का जायज़ा लेता रहे और नफ्स को बताता रहे कि तू कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है और तेरी हालत किस कदर नागुफ्ताबे हो गई है। इसलिए तुझको सुधरना है, तुझको इस्लाह की तरफ आना है। हर एतबार से तेरी इस्लाह की तुझको ज़रूरत है। हर आदमी इसकी फ़िक्र में लगकर अपने नफ्स को बताता रहे। हज़रत अहनफ बिन कैस एक बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके शागिर्द कहते हैं कि मैं उनकी सोहबत में एक तवील अरसे तक रहा और रातों में मैं उनको देखता था कि वो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते रहते हैं और फिर उसके बाद चिराग जला लेते हैं। गौर से सुनिए, कहते हैं कि वो चिराग जला लेते हैं और अपनी उंगली को चिराग में दाखिल कर देते हैं, यानी जलाने लगते हैं और अपने नफ्स से मुखातब होकर कहते हैं, अरे हुनैफ, तूने क्या क्या किया है, आज तूने क्या किया, कल तूने क्या किया था, क्या क्या तूने गलत हरकतें की थी, जरा इसका मजा चख कर तो देख लेना।
یہ کہہ کر اپنی انگلی کو چراغ کے اندر داخل کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا مسلسل کام ہوتا تھا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے ایک طویل عرصے تک ان کو ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے، یعنی ایک دن کا قصہ نہیں ہے بلکہ مسلسل یہ کام وہ کیا کرتے۔ اس طرح اپنے آپ کو بنانے و سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بزرگ کا قصہ لکھا ہے جن کی عمر 60 برس کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار 60 برس کی عمر میں غور و فکر کیا، غور و فکر تو کرتے ہی رہتے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے جو ان کی زندگی کا آخری واقعہ اور اسی پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہا، محاسبے کا یہ انداز اختیار کیا کہ انہوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ میری زندگی 60 برس کی ہو گئی ہے، اس 60 برس میں ایک انسان کے اوپر کتنے دن آتے ہیں، بیٹھ کر حساب لگایا تو حساب میں یہ معلوم ہوا کہ ان کی عمر پر ان کی زندگی میں 21,500 دن آ چکے ہیں، 21,500 دن آ چکے ہیں۔ جب انہوں نے حساب لگایا تو پھر سوچا اگر میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں ایک بھی گناہ کیا ہوگا تو اب میرے اوپر 21,500 گناہ لازم آ گئے۔ اب میں اس صورتحال میں میرے مالک کو اور خالق کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ یہ ہوتا ہے نفس کا محاسبہ، یہ ہوتا ہے اپنی اصلاح کی فکر، یہ ہوتی ہے عقل مند انسان کا کام۔ ہم دوسروں کی فکر کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔ ہر آدمی سوچ لے مجھے ایک دن مرنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے، قبر کی منزل پار کرنا ہے، پھر حشر کی منزل میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے مجھے ابھی سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور بنانا ہے، اپنی زندگی کے اندر اصلاح کر لینا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی جو ہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھلائیوں کو اللہ ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔